بر صغیر کے کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں اپنی رعایا کو ہر طرح کی آسائشیں اور آسانیاں فراہم کی ہوئی تھیں۔ رعایا بھی اپنے ملک کے بادشاہ سے بہت خوش تھی اور اسی بات نے بادشاہ کو مغرور بنا دیا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ مجھے اپنی سلطنت کے بارے میں اپنی بیٹیوں سے رائے لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنی 7 شہزادیوں کو دربار میں بلانے کا بلاوا بھیجا گیا۔ کچھ ہی دیر میں تمام شہزادیاں دربار میں حاضر ہو گئیں۔ اب بادشاہ نے سوال کیا کہ تمہیں یہ آسائشیں، یہ آرام کس نے دیا ہے؟ اگر تم سب نے درست جواب دیا تو تم سب کو تمہاری من پسند ہیرے کی انگوٹھی انعام میں دی جائے گی۔ انعام کا سن کر تمام شہزادیاں خوش ہو گئیں۔ ایک ایک کر کے بادشاہ کی 6 بیٹیوں نے جواب دینا شروع کیا اور تمام بیٹیوں نے یہی کہا کہ ہمیں سب کچھ آپ نے دیا ہے۔ بادشاہ کو اپنا من پسند جواب سن کر بے انتہا خوشی ہوئی اور اس نے اپنی 6 بیٹیوں کو ان کی من پسند انگوٹھیاں انعام میں دے دی۔ بادشاہ کی 7ویں بیٹی خاموش کھڑی تھی۔ بادشاہ نے جب اس کی طرف دیکھا اور جواب طلب کیا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ میرے اللہ نے دیا ہے۔ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب میرے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بادشاہ کو اس کی بات پر سخت غصہ آ گیا اور اس نے کہا تمہیں یہ سب میں نے دیا ہے، کہتی ہو کہ اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بات کو درست ثابت کر شہزادی کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ شہزادی سے تمام ہیرے جواہرات اور قیمتی لباس چھین لیا جائے اور اسے ایک عام سی لڑکی کے لباس میں جنگل میں چھوڑ دیا جائے تاکہ اسے پتہ چلے کہ اسے یہ سب کچھ کس نے دیا ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اگر یہ سب کچھ شہزادی کی قسمت میں لکھا ہے تو ہم بھی دیکھیں گے کہ اسے یہ سب کچھ جنگل میں کیسے ملتا ہے۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہی شہزادی کو جنگل میں چھوڑ آئے۔ شہزادی کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا، پورا یقین تھا۔ اس عقیدے پر وہ جنگل میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی اور پھر رات ہو گئی۔ شہزادی کو خیال آیا کہ کیوں نہ لکڑیاں جمع کی جائیں تاکہ آگ جلا کر جنگلی جانوروں سے محفوظ رہا جائے۔ اس کے بعد شہزادی نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ شہزادی لکڑیاں جمع کرنے لگی اور چلتے چلتے وہ کچھ دور آ گئی۔ اچانک اس کی نظر جنگل میں ایک گھر پر پڑی تو اسے خیال آیا کہ جنگل میں یہ گھر کہاں سے آیا۔ اسی تجسس میں وہ گھر کے قریب چلی گئی۔ گھر کے اندر سے ایک بوڑھے آدمی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی اور وہ کھانسنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی مانگ رہا تھا۔ شہزادی جلدی سے گھر میں داخل ہوئی اور اس بوڑھے آدمی کو پانی دیا۔ جب اس کی کھانسی رک گئی تو اس نے اس ویران جنگل میں شہزادی کے ہونے کی وجہ پوچھی۔ شہزادی نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا بیٹی میں یہاں اکیلا رہتا ہوں اور شہر میں جا کر کام کرتا ہوں۔ میں شہر میں 7 دن کام کرتا ہوں، بس ایک آدھ دن آ کر یہاں آرام کرتا ہوں۔ تم میری بیٹی کی طرح ہو، تم اس گھر میں آرام سے رہو، میں جو کچھ بھی کماؤں گا تم بھی اس میں سے گزارا کر لینا۔ اس طرح شہزادی کو جنگل میں ایک پناہ مل گئی۔ وہ بوڑھا آدمی اگلے روز شہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادی نے گھر کو صاف کیا۔ گھر دریا کے کنارے پہ تھا، اس لیے اسے پانی لانے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ اس بوڑھے آدمی نے ایک بکری بھی پالی ہوئی تھی۔ جب شام ہوئی تو شہزادی نے اس بکری کا دودھ دھویا اور آدھا خود پیا اور آدھا دروازے پر رکھ دیا کہ اگر کسی ضرورت مند کو ضرورت ہوگی تو وہ پی لے گا۔ رات ہوئی اور شہزادی سو گئی۔ جب صبح ہوئی تو شہزادی نے دیکھا کہ دودھ کے خالی برتن کے ساتھ ایک لال رکھا ہوا ہے، یعنی ایک خوبصورت موتی رکھا ہوا ہے۔ شہزادی کو یاد آیا کہ اگر کوئی سانپ
کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے لال دے دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دودھ کسی سانپ نے پیا ہو۔ اگلے روز بھی شہزادی نے دودھ کا پیالہ دروازے پر رکھ دیا اور اسے صبح ہونے پر ایک لال ملا۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے۔ شہزادی روز آدھا دودھ کا پیالہ دروازے پر رکھ دیتی اور اسے صبح ہونے پر ایک لال رنگ کا موتی ملتا۔ 7 دن گزر گئے اور بوڑھا آدمی شہر سے واپس آیا تاکہ شہزادی کو راشن دے سکے اور وہ اپنا گزارا کر سکے۔ شہزادی نے 7 روز کا پورا واقعہ بابا کو سنا دیا۔ شہزادی نے بابا کو 3 نگ دیے اور کہا کہ آپ اسے بیچ کر قیمت لے آئیں اور واپسی میں آتے ہوئے کسی راج مستری کو لیتے آئیے گا۔ اور باقی کے 4 لال نگ کی مالا بنا کر اس نے اپنے گلے میں پہن لی۔ اب شہزادی نے جنگل میں ایک خوبصورت محل تعمیر کروایا اور شہزادی اور وہ بوڑھا بابا اس میں آرام اور آسائش سے رہنے لگے۔ شہزادی کے محل میں کئی نوکر چاکر تھے جو شہزادی کے حسن سلوک سے بے انتہا خوش تھے۔ شہزادی کے حسن سلوک کی شہرت دور دور تک ہونے لگی اور یہ خبر شہزادی کے والد بادشاہ تک پہنچ گئی۔ لیکن بادشاہ کو خبر نہ تھی کہ وہ جس شہزادی کی شہرت کے بارے میں سن رہا ہے در حقیقت وہ اس کی اپنی خود کی بیٹی ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس شہزادی سے ملنا چاہیے۔ بادشاہ نے شہزادی سے ملنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھجوایا۔ شہزادی نے بادشاہ سے ملنا منظور کر لیا لیکن شرط رکھی کہ وہ اپنی باقی کی 6 بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے۔ بادشاہ نے منظور کر لیا۔ چنانچہ کچھ روز کے بعد بادشاہ اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ شہزادی سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ سب شہزادی کے محل میں پہنچے۔ سب نے ان کا بے حد استقبال کیا۔ ہر قسم کے کھانے اور قیمتی جواہرات اور قیمتی لباس انہیں پیش کیے گئے۔ شہزادی ایک قیمتی لباس زیب تن کر کے اور نقاب میں بادشاہ کے سامنے آئی۔ شہزادی کو نقاب میں دیکھ کر بادشاہ نے کہا کہ شہزادی آپ ہماری بیٹیوں کی جیسی ہو، آپ کو ہمارے سامنے نقاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے ساتھ بھی خواتین ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ نقاب ہٹا سکتی ہیں۔ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ سے تیار ہو کر ملتی ہوں۔ اس کے بعد شہزادی تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ اس کے بعد شہزادی اسی لباس میں بادشاہ کے سامنے آئی جس میں بادشاہ نے اپنی بیٹی کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور اس نے کہا کہ بیٹی ہم تو سمجھے تھے کہ جنگلی جانور تمہیں کھا چکے ہوں گے کیونکہ تمہیں یہاں چھوڑنے کے بعد میرے سپاہی واپس آئے تھے اور تمہیں نہ پا کر یہی خیال کیا کہ تمہیں جنگلی جانور کھا چکے ہیں۔ کیا تم شہزادی کے محل میں کام کرتی ہو؟ تم زندہ ہو، میں تمہیں شہزادی سے اجازت لے کر یہاں سے گھر لے جاؤں گا۔ شہزادی نے کہا بابا جان، میں وہی شہزادی ہوں جس سے ملاقات کرنے آپ یہاں محل میں تشریف لائے ہیں۔ شہزادی نے تمام واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ اپنی کی پر بے حد شرمندہ ہوا۔ نے اللہ کو بھلا دیا تھا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے مغرور ہو گیا تھا۔ بادشاہ کی تمام بیٹیاں بھی اپنی بہن کی قسمت پر رشک کرنے لگیں کہ کاش ہم نے بھی وہی جواب دیا ہوتا جو شہزادی نے دیا تھا اور ہمیں بھی اللہ پر بھروسہ ہوتا تو آج جو کچھ شہزادی کے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرتا۔ میرے محترم عزیز بہن بھائیوں، دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہی ہے، تو پھر غرور کس بات کا؟ لیکن ہم غرور و تکبر میں آ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہی ہے۔ خود کو ہر چیز کا، اس دنیا کا مالک سمجھنے لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان سب چیز کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔